باب نمبر 41 باب ما جاء فی حفر القبر، یہ باب ہے قبر کھودنے کے بیان میں۔ یعنی جو لوگ قبر کھودنے والے ہیں، قبر کھودتے ہیں لوگوں کے لیے، تو ان کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1559۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا زید بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مراء، قال فمات بالمدينة ففرغوا من جهازه فحملوا نعشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله، قال وحفر حفرته فقال أوسعوا له أوسع الله عليه، فقال بعض أصحابه يا رسول الله لقد حزنت عليه، فقال أجل إنه كان يحب الله ورسوله۔ حضرت ادرع سلمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہا تھا، میں پہرا دے رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو دیکھا جس کی قرات بہت بلند تھی، یعنی بہت بلند آواز سے وہ قرات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ریاکار ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص مدینے میں مر گیا، تو وہ شخص مدینے میں مر گیا، صحابہ کرام لوگ اس کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے اور اس کی لاش کو، اس کے جنازے کو اٹھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں راوی کہ اس کی قبر کھودی گئی تو کہا اس کے لیے وسعت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ وسعت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وسعت کی ہے، یعنی اس کی قبر کو کشادہ اور چوڑی بنانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معاملے کو کشادہ فرما دیا ہے، چوڑا فرما دیا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہی تھا، بہت سی آیتوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن جن کے آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا کر دیتا ہے تو انہیں نظر نہیں آتا، اور جن کی آنکھیں کھلتی ہیں، کھلی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں احادیث کریمہ کا اگر مطالعہ کرے ایک انسان یا قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو روزانہ ایسا وقت گزرے گا مطالعہ کرتے ہوئے کہ ایک آدھ بات ایسی آئے گی جس میں علم غیب کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کو اس شخص کے انتقال کی وجہ سے غم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا۔ دیکھیے رسول سے محبت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، اور اگر رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی فرماتا ہے، رسول سے ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ وسعت کا معاملہ فرماتا ہے، ہماری قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ ہمارے معاملے کو کشادہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اور آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کنہیا کا جنم دن نہیں مناتے، یعنی وہ جب ہم میلاد نبی مناتے تھے یا میلاد نبی مناتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کنہیا کے جنم دن منانے جیسا ہے۔ ابھی حال ہی میں شاید 18 تاریخ کو دیوبندیوں اور وہابیوں غیر مقلدوں کے عالم مولوی الیاس قاسمی نے ایودھیا میں پنڈتوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ شنکر ہمارے پہلے پیغمبر ہیں۔ شنکر بھگوان جس کو وہ لوگ مانتے ہیں، اس کے بارے میں مولوی الیاس نے کہا، مولوی الیاس دیوبندی وہابی ہے، سنی نہیں، اس نے یہ کہا کہ شنکر ہمارے پہلے پیغمبر ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، شنکر اور پاروتی ہمارے ماں باپ ہیں،
جس طرح چین کا رہنے والا چینی ہوتا ہے اور امریکہ کا رہنے والا امریکی ہوتا ہے، افریقہ کا رہنے والا افریقی ہوتا ہے، ویسے ہی ہندوستان کا ہر رہنے والا ہندو ہے۔ یہ انہوں نے اپنی ایک نئی منطق لگائی، اس لیے کہ چین کا رہنے والا جو چینی ہوتا ہے تو چینی کوئی دھرم نہیں ہے، امریکہ کا رہنے والا جو امریکی ہوتا ہے تو امریکی کوئی دھرم اور مذہب کا نام نہیں ہے، لیکن ہندو یہ مذہب کا نام ہے، تو یہاں کا رہنے والا ہر رہنے والا ہندو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نسبت کے لیے کوئی کسی کو منسوب کیا جاتا ہے تو یا لگائی جاتی ہے اس کے آخر میں، ہندی میں بھی ہوتا ہے، جیسے بھارت سے بھارتیہ کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستانی کے معنی میں۔ اور اگر جیسے کوئی حیدرآباد کا رہنے والا ہے تو اس کو حیدرآبادی کہا جاتا ہے، ہندی میں بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آخر میں یا لگاتے ہیں، آئی لگاتے ہیں، یو نہیں لگاتے یا واو نہیں لگاتے، جس طرح کے ہندو میں لگایا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہندو ہیں، تو ہم کیوں انکار کریں کہ وہ ہندو نہیں ہیں؟ جب انہوں نے خود اپنے آپ کے بارے میں کہہ دیا ہے اور اپنی پوری برادری کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم ہندو ہیں، تو ہمیں ماننے میں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جو شخص اپنے بارے میں جس چیز کا اقرار کرے گا نا، ہم اس کو تو مانیں گے ہی۔ اس نے کہہ دیا کہ ہم کافر ہیں، ہندو ہیں، تو وہ ہندو ہی ہوں گے، تب تو اپنے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ شنکر جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت نہیں ہے مگر ہم نے اس میں ڈر سنانے والا بھیجا۔ اب نذیر سے اگر پیغمبر ہی لے لیا جائے تو یعنی کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے، ہر جگہ۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان میں پیغمبر نہیں بھیجا، بلکہ میرے مطالعے کے اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کے رہنے والے تھے، قرآن میں لفظ مدین کا ذکر آیا ہے، تو وہ مدین ہندوستان میں ہی ہے۔ ہندوستان جس کو آج ہم کہیں کہ پاکستان، وادی سوات میں ایک جگہ کا نام ہے مدین۔ آپ نیٹ پر گوگل پر سرچ کریں MADYAN مدین، تو آپ کو ملے گا حضرت شعیب علیہ السلام سٹی۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام یہیں آس پاس ہی تشریف لائے تھے، ہندوستان کا ہی ایریا تھا وہ، جو اب پاکستان میں پڑتا ہے۔ میں نے یہ جو میں نے بتایا ہے، میں نے نیٹ کے ذریعہ بتایا، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، مدین کہیں اور بھی ہو، لیکن وہاں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ مدین رسول اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر ہے، اور پھر بہت سی اس وقت کی عمارتوں کی تصویریں وغیرہ وغیرہ بھی اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرور انبیاء کرام کو بھیجا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی پکڑ کے کہہ دیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی تعداد تو ہمیں بتا دی گئی ہے، لیکن نام نہیں بتائے گئے ہیں۔ اور جب تک ہمیں چونکہ ہمیں نام نہیں بتائے گئے ہیں، تو جتنے نام ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ہم اتنے نام کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یقینی طور پر اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، ہم ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کیا، ہم ان کے بارے میں احتمال بھی پیش نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی رہے ہوں۔ یعنی کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نبی ہو، اپنا خیال بھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ خیال پیش کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر وہ نبی نہ ہو تو پھر ہمارا ایسے شخص کی طرف نبی ہونے کا، ہماری سوچ ایسے شخص کے نبی ہونے کی ہوگی جو ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کچھ اور رہا ہو، لہذا ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پتہ نہیں کس بیس پر، کس بنیاد پر انہوں نے مانا۔ پھر اب جو میں مین بات کہنا چاہتا ہوں، مانا کہ وہ جو ہے شنکر اور پاروتی ہمارے ماں باپ ہیں، اور پھر اس کے بعد مہاراشٹرا میں شنکر جینتی بھی منائی گئی۔ بہت سے ملاؤں نے، ان کے وہابی دیوبندیوں نے، بہت سے ملاؤں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر شنکر جینتی منائی، شنکر کی سمجھیے پوجا کی، ایک طرح سے اس کے مورتی کے سامنے کھڑے تھے، سب کچھ کیا۔ تو
اس وقت کی بات جو آج سے قریب 100-150 سال پہلے ان کے عالموں نے کہی تھی کہ ہم جو میلاد رسول مناتے ہیں تو ان کو انہوں نے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ایسا ہی ہے جیسے کنہیا کا جنم دن. یہ کنہیا، اور کنہیا کس کو بولتے ہیں؟ تو کنہیا جو بولتے ہیں جس کو کانہا، کنہیا، کرشنا کو بولتے ہیں کنہیا. اور کرشنا جو ہے یہ انہی کے اس میں سے ہے، شنکر کے بچوں میں سے کرشنا آتا ہے. پاروتی کا بچہ تھا کرشنا، نہیں، میاں یشودا کا بچہ کرشنا تھا. تو یشودا یعنی انہی لوگوں میں سے، ہندوؤں میں سے. تو کرشنا یعنی کنہیا، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ تم رسول کا جنم دن مناتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن ہے. تو اس وقت تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. لیکن جب الیاس نے یہ کہا کہ ہم شنکر ہمارے باپ ہیں، اللہ کے یہ پہلے پیغمبر ہیں، پھر شنکر جینتی منائی، تب ہمیں ان کے اس جملے کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ اصل کہنا یہ چاہتے تھے کہ جب منانا ہی ہے تو کنہیا کا جنم دن مناؤ، شنکر کا جنم دن مناؤ، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن کیوں مناتے ہو؟ لیکن اتنے دنوں کے بعد جب ہم نے ان کا یہ جملہ نہیں سمجھا تو انہوں نے کر کے دکھا دیا اور ہمیں یہ کہا کہ شنکر کا جنم دن بھی منائیں گے ہم اور کنہیا کا بھی جنم دن منائیں گے. تو ہو سکتا ہے اب اگلے سال جب کنہیا کا، کرشنا کا جنم دن ہوگا وہ بھی منائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کو سمجھ اور عقل عطا فرمائے کہ ہم کس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. ہمیں تو رسول کی طرف جانا چاہیے، ہم انہی کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھتا ہے. حدیث نمبر 1560. حدثنا ازہر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعید حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی الدہماء عن ہشام بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفروا واوسعوا واحسنوا. حضرت ہشام بن عامر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کھودو، اس کو چوڑا کھودو اور خوبصورت کھودو. مطلب یہ ہے کہ جیسے تیسے قبر کھود دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ قبر کو ایک دم برابر چکنا کریں اندر کے سائڈ. آپ جتنا اس کو سجا سنوار سکتے ہیں، جتنا، یعنی یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک انسان اپنا گھر بناتا ہے تو اس کو کیسے خوبصورت کرتا ہے، اسی طرح سے دوسری کوئی آرائش باہر کی چیزوں سے ہمیں نہیں سنوارنا ہے، لیکن اسی گھر کو یعنی قبر کو ہی بہت زیادہ صاف صفائی اتنی کریں کہ ایسا لگے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں. کیونکہ وہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ایک انسان کا گھر ہے، وہ اور گھر بنا رہے ہیں تو خوبصورت بناؤ، اچھا بناؤ، تاکہ اس میں دل لگے، اس کو وحشت اور ڈر نہ لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اس طرح کھودنے کی تعلیم ہمیں دی ہے. اب یہاں سے اصل بیان شروع ہو رہا ہے. جیسے قبر پر کچھ لکھنا، قبر پہ سائڈ سے جو ہم پتھر لکھ کے لگاتے ہیں وہ کچھ لکھ کے لگا دینا، یا قبر پر گنبد بنانا، یا قبر پر کو پختہ کرنا، اور پھر اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے. پھر یہ بھی آئے گا کہ قبر پر بیٹھنے والوں کا کیا انجام ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 2 بابوں کو ہم پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کا ایک زبردست مقالہ پیش کریں گے.